اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے آپ نے ابھی ناظم جلسہ سے سنا. سجدہ شکر کے احکام و مسائل اور نماز شکر کی شرعی حیثیت، یہ آج کے درس کا موضوع ہے. انشاءاللہ اس وقت میں اسی اصل موضوع پر اپنی باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور اگر کچھ وقت ملے آخر میں تو شکر کے تعلق سے بعض ضروری احکام و مسائل کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی ایک بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی کتاب ہے جس کا نام ہے قاعدۃ فی الصبر. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو، دلائل کو اگر بغور دیکھا جائے تو پوری شریعت کا خلاصہ من حیث الجملہ، پوری شریعت دو چیزوں کا نام ہے. کتاب و سنت کے تمام دلائل کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. کیا ہے وہ؟ ایک ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر. پورا دین، پوری شریعت دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے صبر اور دوسرا کیا ہے؟ شکر. یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی سلف صالحین نے ذکر کی ہے، جیسے کہ ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک ذخیر کتاب کے اندر، جس کا نام ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، یہ عربی زبان میں کتاب ہے اور یہ ذخیر کتاب ہے، یہ موٹی کتاب ہے. اللہ عالم اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر نہ ہوا ہو تو جو لوگ ترجمے کی خواہش رکھتے ہیں اس کتاب کا ترجمہ کرنا چاہیے. بہت ہی پیاری کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے سلف صالحین سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے شریعت، یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. حقیقت میں
قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس چیز کی طرف واضح طور پر اشارہ بھی کیا ہے. یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے بعض نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. ان چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں. پہلی صفت ہے صبر کی اور دوسری صفت ہے شکر کی. یہ آیت قرآن کریم میں 4 جگہوں پر آئی ہوئی ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر دو صفتیں ہیں، صبر کی صفت اور شکر کی صفت. جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں. اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر فان اصابته سراء فشکر فهو خیر له وان اصابته ضراء فصبر فهو خیر له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں ایک مومن کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے، سدا بہار زندگی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں صرف خیر ہی خیر ہے، شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک مومن کی زندگی سراپا خیر ہے. اگر اس کی زندگی میں خوشی کے لمحات آتے ہیں تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے، ایسے موقع پر جزا فضا نہیں کرتا، شکوے شکایت نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. یہ جو صبر اور شکر کی زندگی ہے، ہر حال میں خیر کی زندگی ہے، یہ صرف ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے حقیقت میں ایک مومن کی زندگی کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ اس حدیث پر عمل کرے تو اگر اس کی زندگی میں صبر اور شکر کی صفت آ جائے تو اس کی زندگی کے اندر شر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. سدا بہار زندگی گزارے گا، وہ ہمیشہ خوشحالی کی زندگی اس کی ہوگی، چاہے تکلیف میں رہے چاہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اندر رہے. ہر حال میں اللہ رب العالمین کے یا تو وہ صابر بندہ ہو کر زندگی گزارے گا یا شاکر بندہ شکریہ اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا. اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اب غور کریں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے. ایک انسان کسی بھی وقت چاہے 1000 مصیبتوں کے اندر گرفتار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے دور نہیں ہوتا. کوئی ایک سیکنڈ بھی کسی بھی انسان کی زندگی میں ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کو حاصل نہ کر رہا ہو. ایک پل بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں خالی نہیں ہوتی ہیں. ہمیشہ ہر پل جس وقت سے اس نے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی ہے، آخری سانس تک اللہ کی نعمتوں کے تحت وہ جی رہا ہوتا ہے. دنیا کا سب سے مصیبت زدہ شخص، جس سے زیادہ کسی مصیبت میں کوئی دوسرا شخص مبتلا نہیں ہے، وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک نعمت کے بدلے اسے خرچ کرنا پڑتا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے شکریہ میں اگر گزارتے تھے بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ کوئی شخص جو انتہائی مصیبت کی زندگی گزار رہا ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، عظیم نعمت ہے. سننے کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، دیکھنے کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، چکھنے کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، صحت و عافیت کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. یہ نعمتیں اگر کوئی شخص پیسہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہے تو آپ غور کریں، اپنی پوری زندگی کی جمائی ہوئی دولت بھی اگر خرچ کر دے تو ایک نعمت کو حاصل کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. بلکہ پیشاب و پاخانہ
جو انسان اپنے جسم کے اندر رکھنا نہیں چاہتا. اگر یہی ایک نعمت صرف ایک دن کے لیے اس سے چھن جائے, کسی کا پیشاب رک جائے, اسی ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے آپشن رکھا جائے کہ تمہاری پوری دولت ایک طرف ہے اور یہ نعمت ایک طرف ہے, تو اپنی پوری دولت دینے کے لیے راضی ہو جائے گا. اسپتالوں کے اندر جائیں, بہت سارے آپ کو ایسے مریض ملیں گے جو ڈائلیسس پر ہوتے ہیں. خون کی صفائی کا جو سسٹم اللہ رب العالمین نے بغیر کسی معاوضے کے ہمارے جسم کے اندر رکھ دیا ہے, جسے ہم محسوس بھی نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم ہمارے جسم کے اندر بنا دیا ہے کہ اپنے آپ وہ مشین کام کر رہی ہے اور خون کی صفائی کا کام ہو رہا ہے. اگر یہ مشین کام کرنا بند کر دے, آپ دیکھیں اسپتالوں کے اندر بے شمار ایسے مریض ملیں گے جو ڈائلیسس پر ہوتے ہیں. جسم سے خون کو نکالا جاتا ہے مشین کے ذریعے, اس کی صفائی ہوتی ہے, پھر جسم کے اندر اسے داخل کیا جاتا ہے. ہر ہفتے جب تک وہ زندہ رہتا ہے, اسی طرح اسے ہر ہفتے کم از کم ایک مرتبہ اس دورانیے سے گزرنا پڑتا ہے. کئی گھنٹے اس کے چلے جاتے ہیں. کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا جس میں ایک ہفتے سے زیادہ کی مدت اسے گزارنی پڑے. کسی ایسے سفر پر وہ نہیں جا سکتا جس میں ایک ہفتے تک لگاتار اسے سفر میں رہنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک ہفتے کے اندر اسپتال میں داخل ہونا اس کے لیے ضروری ہے. یہ اتنا مہنگا خرچ ہوتا ہے کہ ایک بار ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علاج ممکن ہی نہیں ہوتا. مال و دولت کی نعمت سے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو تو بعض لوگ اس علاج کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے اسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. آپ غور کریں کہ ہماری زندگی کتنی گزر چکی, 30 سال 40 سال 50 60 70 80 سال کی ہماری زندگی گزر چکی ہے. اگر صرف اسی ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا تو اب تک ہمارا کیا حال ہوا ہوتا. صرف ایک نعمت, اس طرح بے شمار نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہم ان کا احساس نہیں ہوتا. اور حقیقت میں نعمت کی یہی صفت ہے کہ جب تک انسان نعمتوں کے اندر رہتا ہے اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی, احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی نعمت کے اندر ہوں. لیکن اس نعمت کا احساس کب ہوتا ہے, اس کی قدر کب ہوتی ہے, جب وہ نعمت اس سے چھین جاتی ہے. اگر بلڈنگ کے اندر ایک دن پانی آنا بند ہو جائے اس دن پتا چلتا ہے کہ پانی کی نعمت کتنی ہے. پھر جب وہ دور دراز کے علاقے سے اپنے سر پر ڈھو کر پانی لاتا ہے تو ایک قطرے پانی کی وہ حفاظت کرتا ہے کیونکہ بڑی مشکل سے لایا. لیکن وہی پانی روزانہ جیسے ہی ٹوٹی آپ نے آن کیا, فوراً بغیر کسی محنت کے آپ کو نعمت مل گئی, پانی چالو ہے, آپ وضو کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا احساس کب ہوتا ہے, جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. تو حقیقت میں کوئی بھی نعمت انسان کے ساتھ ہو اس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ شکوے شکایت کی زندگی, میرے ساتھ یہ مصیبت ہے, میرے ساتھ یہ مصیبت ہے, اتنی تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ہوں. کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, اس کا کبھی آپ نے احساس نہیں کیا؟ اگر ان نعمتوں کے بدلے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑتا تب اس کا آپ کو احساس ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار تک نہیں کر سکتے. شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں. ان تمام نعمتوں میں اگر علل اطلاق کہا جائے کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے ساتھ کون سی ہے, کیا کہا جائے گا؟ وہ ہے توحید کی نعمت, اسلام کی نعمت. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے مقدمے کے اندر بیان کیا ہے. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے مجموع الفتاوی کے مقدمے میں, جو مجموع الفتاوی کا نسخہ چھپا ہوا ہے اس کے مقدمے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اسلام کی نعمت, کتاب و سنت کی نعمت, ہدایت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے
کہ کھانے پینے کی نعمت سے بھی کہیں زیادہ ہی بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا. زیادہ سے زیادہ اس کو کیا نقصان حاصل ہوگا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کو موت آ جائے گی. اس سے زیادہ تو اسے نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر اسلام کی نعمت نہ رہے، توحید کی نعمت نہ رہے، ایمان کی نعمت نہ رہے، تو اسے کیا نقصان ہوگا؟ ہمیشہ جہنم کے اندر اسے گزارنا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ سب سے بڑی کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اگر کوئی شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو اس نعمت سے محروم ہے. یہ نعمت ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے. ایک مسلم گھرانے کے اندر ہم پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. ایسے گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولی جس گھرانے میں کہ توحید کی نعمت موجود تھی، اسلام کی نعمت موجود تھی. اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں. ان لوگوں کو پھر یہ نعمت محسوس ہوتی ہے جو قربانیوں کے بعد اس نعمت کو حاصل کرتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی صحابہ اکرام کے قصے سن رہے تھے شیخ سے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، توحید کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. ان تمام قربانیوں کے بعد انہیں دولت ملی تھی. چونکہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر ہمیں یہ دولت بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. جامعہ اسلامیہ کے اندر مدینہ طیبہ میں بہت سارے طلبہ ایسے پڑھتے ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں، پہلے کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا تھا کہ حقیقت میں اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. ان کے اندر جو جذبہ ہوتا تھا عمل کرنے کا، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں یہ نعمت بغیر کسی محنت کی مل گئی ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، غالباً شیخ ابن عثیمین یا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قصہ ہے، مجھے نام میں شک ہو رہا ہے. فجر کی نماز کے بعد مسجد حرام میں ایک شخص سنت ادا کر رہا تھا، اور سنت کے مطابق یہ نماز مختصر ہے. فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں وہ مختصر پڑھنی ہے، بہت لمبی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو وہ شخص بہت لمبی نماز پڑھ رہا تھا. بعد میں اسے نصیحت کی کہ یہ نماز مختصر ہے، اتنی لمبی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر ہمیشہ ہمارے سروں پر دشمن ہوتے ہیں، ہمیں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ایک زمانے کے بعد ہمیں آج سجدہ کرنے کا اطمینان کے ساتھ موقع ملا ہے، اس لیے میں نے اس طرح لمبی نماز ادا کی ہے. اب غور کریں، اس نعمت کو جو ہم حاصل کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں انہیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں جس سے انسان ہمیشہ گزرتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا. جو نعمتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ 2 طرح کی نعمتیں ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بسا اوقات حاصل ہوتی ہیں، ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی ہیں. مثلا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، پریشان ہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں ہر جگہ، اچانک آپ کو وہ چیز مل گئی. تو یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ ہمیشہ جاری رہنے والی نعمت نہیں ہے، اچانک حاصل ہونے والی نعمت ہے.
لیکن جو بولنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، یہ جاری رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ جاری رہتی ہیں، نئی حاصل ہونے والی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے جو نئی حاصل ہونے والی نعمت ہوتی ہے، اچانک انسان کو ایسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو خبر ملے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، بلکہ پہلی پوزیشن آ گئی ہے، نوکری مجھے مل گئی ہے، تو یہ نعمت اچانک اسے ملی ہے، یہ خوشخبری اسے اچانک ملی ہے۔ تو کل نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ جاری رہتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ہمیشہ جاری نہیں رہتی ہیں۔ ہر حال میں ایک بندے کو نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جو نعمتیں ہمیشہ انسان کے ساتھ جاری نہیں رہتی، کبھی کبھار زندگی میں حاصل ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا ایک شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جب ایسے کسی نعمت کی خبر ملے، خوشخبری ملے، فوراً وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جائے۔ فوراً کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا شکرا للہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جب عظیم خوشخبری ملتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کانا اذا اتاه امر یسر به، امر کا مطلب ہے امر جلیل، کوئی عام نعمت نہیں، عظیم نعمت، ایسی نعمت جو ہمیشہ جاری نہیں رہتی یا ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے کھانے کی نعمت ہے، الحمدللہ دوپہر میں ہم نے کھایا ہے، رات کو بھی کھائیں گے، تو وہ دوپہر کو الحمدللہ نعمت ملی تھی، اس کے بعد سے کچھ وقفہ منقطع رہا، پھر یہ نعمت ملے گی، لیکن یہ کوئی عظیم نعمت نہیں ہے جو اچانک حاصل ہونے والی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص مان لیجئے کہ سفر کر رہا ہے ٹرین سے یا بس سے، اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا، وہ سواری حادثے کی شکار ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس حادثے سے اسے بچا لیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اچانک حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اچانک حاصل ہونے والی نعمت ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ فوراً سجدہ ریز ہو جائے، فوراً اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے۔ اس سجدے کے بہت سارے احکام و مسائل انشاءاللہ جو وقت ہے اسی وقت کے اندر ان احکامات کو ہم انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کچھ باقی رہ جائے تو اس موضوع پر، چونکہ یہ بہت اہم موضوع تھا، میں نے باضابطہ اس پر ایک کتاب ترتیب دی ہے۔ یہ کتاب انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر موجود رہے گی، آپ لوگ اسے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا اس کے مسائل کو۔ اور اگر کسی کو نسخے چاہیے تو جامعہ اسلامیہ ممرہ میں وہاں کی لائبریری میں نسخے بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے موقع پر سجدہ ریز ہو جائے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ بیان کیا۔ ایک صحابی رسول تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قصہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اور ان کے ساتھ اور دو صحابی، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ اکرام تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، سزا کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ اکرام سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت تک نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہیں، دور رہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا جا کر الحقی باہلک، اپنے میکی چلی آؤ، میرے ساتھ اور نہ رہو۔ کہتے کہ کسی سے کوئی کچھ پوچھتا جواب نہ دیتے،
یہاں تک کہ سلام کرتا اور ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہتا. اللہ کے رسول کو سلام کرتا اور ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہتا. اونچی آواز میں تو جواب نہیں دیں گے, لیکن کیا ہونٹ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں. تقریباً 50 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ تبوک کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس قصے کو بیان کیا ہے. ایسے موقع پر ان کے پاس ایک بادشاہ کا خط آتا ہے. اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض چل رہے ہیں, اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کو انہوں نے الگ تھلگ کر دیا ہے. آپ کے لیے بہت بڑا آفر ہے, ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں, آدھی سلطنت آپ کے حوالے کر دی جائے گی. غور کریں کتنا بڑا امتحان ہے. جب انسان کے لیے حلال راستے, جائز راستے ایک دم محدود ہو جائیں اور حرام راستے ایک دم کھل جائیں, ایسے موقع پر ثابت قدم رہنا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بسا اوقات بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر کے اندر بچہ بیمار ہے, ہر جگہ ہم نے علاج کر لیا لیکن کہیں پر کوئی شفا ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے. آس پڑوس کے لوگ, یہاں تک کہ گھر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ, وہاں سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی. ایسے موقع پر کسی شخص کا ان شرک و بدعات کے طریقوں سے دور رہنا بہت ہی صبر آزما ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. جو جائز راستے ہیں ان راستوں سے انسان کو کامیابی نہیں مل رہی, اور جو ناجائز راستے ہیں, حرام راستے ہیں, وہ آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کو تانا بھی دے رہے ہیں اس وجہ سے. ایسے موقع پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا, لیکن جن کا ایمان مضبوط ہو, اللہ رب العالمین کے اوپر جن کا یقین ہو, تو ایسے موقع پر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے. چنانچہ وہ ثابت قدم رہے. تقریباً 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی, بلکہ صرف توبہ ہی قبول نہیں ہوئی, اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں ان کے سلسلے میں نازل کی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے لے کر آخر تک کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کے اندر اور ان کے توبے کی قبولیت کے اعلان کے طور پر نازل کی. اب غور کریں کہ کتنا بڑا شرف ہے, کتنی عظیم منقبت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. قیامت تک لوگ ان آیتوں کو پڑھیں گے اور ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ آیتیں نازل ہوئی, ان کی توبہ قبول ہوئی, ان کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے, تو فوراً وہ کیا کیے, سجدے میں گر پڑے. صحابہ کرام موجود تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی عظیم خوشخبری اچانک انسان کو حاصل ہو, شرعی طریقہ کیا ہے کہ فوراً وہ سجدہ ریز ہو جائے, اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر سجدہ کرے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ نہروان میں یہ خوشخبری دی گئی کہ اسی جنگ میں خوارج کے سردار کو قتل کیا گیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میری امت میں سے وہ شخص بہت ہی عظیم منقبت والا ہوگا جو خوارج کے سردار کو قتل کرے گا. اللہ کے رسول نے اس کی خاص نشانی بیان کی تھی کہ اس کے ہاتھ پر کچھ حصہ گوشت کا ابھرا ہوا ہوگا, جیسے خواتین کے پیستان ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ کچھ حصہ اس طرح گوشت کا ابھرا ہوا ہوگا. جب یہ جنگ ختم ہوئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی جنگ نہروان میں, تو انہوں نے کہا کہ مقتولین کے اندر تلاشیں وہ موجود ہے یا نہیں ہے, جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ میری امت کا وہ عظیم منقبت والا شخص ہوگا جو اس شخص کو قتل کرے گا. جب انہیں خوشخبری دی گئی کہ الحمدللہ مقتولین کے اندر وہ شخص بھی موجود ہے, تو فوراً شکرانے کے طور پر سجدے میں گر پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سلف صالحین کا یہی عمل تھا کہ جب اس طرح کی کوئی خوشخبری ملتی تو کیا کرتے, وہ سجدے میں گر پڑتے. یہی شرعی طریقہ ہے. بعض لوگ ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں.
یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مجھے بھی جب خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں ہو چکا ہے، تو اس وقت میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، کیونکہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد ایک کتاب ملی، اور وہاں پر پہلی بار میں نے اس مسئلے کو پڑھا کہ یہ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، تو چونک گیا میں۔ پھر اس مسئلے کو پڑھا، اور اسی وقت ایک خواہش ہوئی تھی کہ اس مسئلے کو لکھنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، ایک زمانے کے بعد، حالانکہ کافی پہلے واقعہ ہوا تھا، تقریباً 10-15 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، تو اس کا وقت آیا الحمدللہ، اور یہ کتاب میں نے ترتیب دی ہے۔ تو یہ ثابت نہیں ہے، جو احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں ان کے اندر کلام ہے، وہ اسانید ضعیف ہیں، لیکن چونکہ ان کی تفصیل یہاں بیان کرنا بہت زیادہ مفید نہیں ہے، طلبہ علم کے لیے مفید ہے اس طرح کی اسانید کے اوپر کلام کرنا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی روایت ثابت نہیں ہے جس میں سجدہ شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا تذکرہ ہو، ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور صحیح روایت کے اندر جو عمل اللہ کے رسول سے، آپ کے صحابہ سے اور سلف صالحین سے منقول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدہ کرنا۔ اس سجدے کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح کی نعمتوں پر یہ سجدہ مشروع ہے۔ بعض علماء نے اس سجدے کا انکار کیا ہے، اور ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اگر شکرانے کے طور پر، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر شکرانے کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے تو انسان کو ہمیشہ سجدے میں ہی رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیشہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو آخر کب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا؟ زندگی بھر اسے سجدے کی حالت میں رہنا پڑے گا، اور یہ غیر معقول ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری زندگی سجدے کی حالت میں گزار دے۔ حالانکہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول کس طرح کی نعمتوں کے حاصل ہونے پر سجدہ کرتے تھے۔ اذا اتاہ امر یسر بہ، وہ جب کوئی ایسی عظیم خوشخبری حاصل ہوتی جو ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی ہے، اچانک حاصل ہونے والی نعمت جب آپ کی زندگی میں آتی تو ایسے موقع پر سجدہ کرتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کب سجدہ کیا؟ جب ان کی توبہ قبول ہونے کی انہیں خوشخبری ملی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کب سجدہ کیا؟ جب جنگ نہروان کے اندر اس خوارج کے سردار کے قتل کی خوشخبری ملی، تب سجدہ کیا۔ حالانکہ ہمیشہ تو وہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں حاصل کر رہے تھے، لیکن کیا ایسے موقع پر سجدہ کر رہے ہوتے تھے؟ نہیں، نہ اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کبھی شکرانے کے طور پر سجدہ کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے ایسے موقع پر کبھی سجدہ کیا ہے۔ اس لیے اس سجدے کا محل عظیم نعمتیں ہیں، بس عام نعمتیں نہیں ہیں، اور وہ بھی جب وہ نعمت اچانک انسان کو حاصل ہو، اچانک انسان کو نعمت حاصل ہو۔ ہمیشہ جاری رہنے والی نعمتیں اس سجدے کا محل نہیں ہیں۔ اگر انسان کو اچانک کوئی عظیم نعمت مل جائے، اسے چاہیے کہ فوراً سجدہ کرے، تاخیر بھی نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سجدہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر منسوخ ہو چکا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سجدہ نہ کیے ہوتے، کیونکہ منسوخ اگر ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ منسوخ ہوا ہوتا تو صحابہ اکرام بعد میں اس پر عمل نہ کر رہے ہوتے، سلف صالح اس پر عمل نہ کر رہے ہوتے، لیکن ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پر شکرانے کے طور پر سجدہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح اس سجدے کی تعداد کتنی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر سجدہ سہو کرنا پڑے، نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں نا۔ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک یا دو سجدے کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سجدہ بھی کتنا کرنا ہے؟ 2 سجدے کرنے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے صرف ایک سجدہ کرنا ثابت ہے، اس لیے سجدے کی تعداد صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ سجدہ ثابت نہیں ہے۔ کیا اس سجدے کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟
اس سجدے کے لیے کسی خاص دعا کا ذکر نہیں ملتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ موقع و محل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اس نعمت کے جاری رہنے کا اللہ سے سوال کرے۔ چونکہ یہ سجدہ شکر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے بکثرت، اور اس طرح کی مزید نعمتیں اسے حاصل ہوں، اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرے۔ اور حقیقت میں انسان جب اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو مزید میں تمہیں نعمت عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ تو اگر انسان اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ شکریہ ادا کرنا خود ایک سبب ہے اس نعمت کے باقی رہنے اور مزید نعمتوں کے حاصل کرنے کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نعمتیں جاری رہیں تو اسے شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس سجدے کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کیا اس سجدے کے لیے وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، سجدے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، اسی طرح سجدے کے بعد سلام پھیرنا، کیا یہ اعمال ثابت ہے، ضروری ہے یا مستحب ہے، یا کیا حکم ہے اس کا؟ اکثر و بیشتر اس سجدے کے تعلق سے جب بھی کسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریے، بغیر اللہ اکبر کے سجدے میں چلے جائیں، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرنا ضروری ہے یا کسی بھی طرف سجدہ کر سکتے ہیں، وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اگر مثلا ہمیں کوئی ایسی خوشخبری ملی کہ اس وقت ہم باوضو نہیں تھے تو کیا پہلے وضو کرنے جائیں اس کے بعد سجدہ کریں، یا بغیر وضو کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدے کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت میں اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے، اور سلام پھیرنا بھی ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے برعکس کہا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، چاہے قبلے کی طرف سجدہ کرے یا کسی دوسری طرف منہ کر کے سجدہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صف بندی کرنا، بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صف بندی کرنا تو بدعت ہے، صف بندی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سلام پھیرنا بعد میں، تو اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو علماء کے مابین اختلاف ہے۔ راجح کیا ہے؟ اصل میں اختلاف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ نماز کا ایک جز ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ تو سجدہ در حقیقت نماز کا ایک جز ہے، اور نماز کے اندر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا اس کے لیے ضروری ہے، سلام پھیرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ سجدہ یہ نماز کا ایک جز ہے، اس لیے جب کوئی شخص شکرانے کے طور پر سجدہ کرے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہوں گی جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ گرچہ یہ نماز کا ایک جز ہے، لیکن نماز کا جز ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کل کا حکم نافذ کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور راجح یہی ہے کہ اس سجدے کے لیے وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، سلام پھیرنا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہی راجح ہے۔ جیسے آپ بطور مثال سمجھیں، اللہ اکبر کہنا نماز کا جز ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے نہیں کہتے؟ سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کا جز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نماز کا جز ہے یا نہیں ہے؟ اذکار پڑھنا، سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سب نماز کے اجزاء ہیں۔ اگر نماز کے باہر ان اعمال کو آپ کریں تو کیا اس کے لیے آپ کو قبلہ رخ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے؟
اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہنا چاہے ابھی، اگر کسی کو سلام کرنا چاہے، ذکر و اذکار کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، تو کیا اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ اس عمل کو کرنے کے بعد سلام پھیرنا ضروری ہے؟ تو اگر جز ہونے کی وجہ سے یہ اعمال ضروری ہو تو اور بہت سارے اعمال نماز کے اندر مشروع ہیں، ہم کرتے ہیں، اور ان اعمال کو نماز کے باہر بھی کرتے ہیں. لیکن ان اعمال کو جب نماز کے باہر کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ ان اعمال کو کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی، قبلہ رخ ہونے کی، سلام پھیرنے کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، کوئی نہیں کہتا. تو صرف اسی سجدے کے لیے پھر آخر یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ اس سجدے کے لیے نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے تو اس کو منع بھی نہیں کیا جائے گا. وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی باوضو ہو اور اس حالت میں سجدہ کرے تو الحمدللہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی باوضو نہ ہو، وہ جائے وضو کرنے کے لیے، اس کے بعد آ کر سجدہ کرے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی حالت میں اسے سجدہ کر لینا چاہیے. بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ سجدہ چونکہ اچانک حاصل ہونے والی نعمت پر ہی مشروع ہے، اس لیے فوراً اسے سجدہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوراً سجدہ نہ کرے تو کیا بعد میں قضا کر سکتا ہے یا قضا نہیں کر سکتا؟ تو اصل حکم اس کا یہی ہے کہ بعد میں قضا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ قدیم نعمت پر سجدہ مشروع ہی نہیں ہے. یہ سجدہ مشروع کس وقت ہے؟ جب اچانک کوئی نعمت ملے. اور قضا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پرانی نعمت پر وہ سجدہ کر رہا ہے. تو اصل حکم اس کا یہی کہ قضا مشروع نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسا عذر ہو کہ جس وقت اسے یہ نعمت ملی تھی، خوشخبری ملی تھی، اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا. مثلا کوئی شخص حمام میں ہو اور اسے اسی وقت خبر ملے کسی عظیم خوشخبری کی، اسے حمام کے اندر خبر ملے، تو کیا اس کے لیے ممکن ہے وہاں پر سجدہ کرنا؟ وہاں پر جائز ہی نہیں سجدہ کرنا. اسی طرح کوئی نماز کی حالت میں ہو تو نماز کی حالت میں اگر کسی کو خوشخبری سنائی جائے تو نماز کی حالت میں سجدہ شکر مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں. نماز کی حالت میں سجدہ شکر مشروع نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کو کوئی خوشخبری ملے اور اس حالت میں وہ شکرانے کے طور پر سجدہ کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیوں نماز باطل ہو جائے گی؟ حالانکہ نماز کے اندر اگر وہ تلاوت کر رہا ہو اور سجدے کی آیت کی تلاوت کرے تو اس وقت سجدہ تلاوت کرتا نہیں کرتا؟ تو سجدہ تلاوت مشروع ہے، لیکن سجدہ شکر نماز کے اندر یہ مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. اپنی طرف سے نماز کے اندر کوئی بھی عمل ہم اضافہ نہیں کر سکتے، گرچہ وہ نماز کے اندر بعض حالات میں مشروع ہی کیوں نہ ہو. مثلا قیام کی حالت میں تلاوت کرنا مشروع ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تشہد کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تشہد کی حالت میں درود شریف پڑھنا مشروع ہے. اگر کوئی قیام کی حالت میں درود شریف پڑھنا چاہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ نماز کے اندر ہی یہ عمل مشروع ہے، لیکن جہاں پر مشروع ہے وہیں پر آپ کو کرنا پڑے گا. کسی دوسری جگہ پر اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو یہ سجدہ شکر در حقیقت نماز کے اندر ہے ہی نہیں. آپ باہر سے ایک عبادت کو نماز کے اندر داخل کر رہے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اور عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر اصل توقیف ہے. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اس کی دلیل کا ہونا ضروری ہے. جب تک کتاب و سنت سے دلیل نہیں ملے گی کوئی بھی عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے رائے اور قیاس کی بنا پر کوئی عبادت انجام دے تو اسی کو علماء نے بدعت کہا ہے. اس لیے نماز کی حالت میں اگر کسی کو ایسی کوئی خوشخبری ملے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کی حالت میں سجدہ شکر کرے. تو اب اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی خوشخبری سنائی گئی تو کیا کرے گا؟ وہ
بعد میں کرے گا نہیں کرے گا؟ یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اس کے لیے قضا کا حکم کیا ہے، وہ کیا وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو ایسے حضرات قضا کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس عذر ہو، حمام میں تھا یا کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ شخص بعد میں جب اسے فرصت ملے تو پہلی فرصت میں سجدہ کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن کسی کے پاس فرصت تھی، موقع تھا، سجدہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں کیا، بعد میں اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے مشروع نہیں ہے یہ سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ شکر کے کچھ خاص احکام و مسائل تھے۔ اسی کے ساتھ نماز شکر کے تعلق سے ایک اہم چیز کی میں وضاحت کر دوں۔ بعض علماء نے بعض دلیلوں سے نماز شکر کو مشروع کہا ہے، اور چونکہ جن علماء نے مشروع کہا ہے وہ بہت ہی جماعت اہل حدیث یا منہج سلف کے حاملین کے ہاں بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اس لیے بعض لوگ شک و شبہ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا نماز شکر کے جائز ہونے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 8 رکعتیں چاشت کے وقت ادا کی تھی۔ حدیث کے اندر جو لفظ ہے صلی صبحۃ الضحیٰ، صلی صبحۃ الضحیٰ ثم صلی 8 رکعات صبحۃ الضحیٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاشت کی 8 رکعتیں ادا کی۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور ان کے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شکرانے کے طور پر نماز تھی، یعنی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 8 رکعتیں ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن العربی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسے شکرانے کی نماز کہا ہے، لیکن یہ نماز شکرانے کی نماز تھی یا چاشت کی نماز تھی، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر اس تعلق سے تفصیلی بحث کی ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ حقیقت میں چاشت کی نماز تھی، شکرانے کی نماز نہیں تھی۔ اس لیے کوئی اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ نہ سمجھے، اور یہ حدیث صحیح ہے، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے جس میں نماز شکر کی ہمیں دلیل ملتی ہو، وہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے، یہ روایت جو ہے یہ سند کے اعتبار سے بالکل ثابت ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس لیے اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن استدلال میں اختلاف ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، اور صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح امام نووی رحمہ اللہ کی ہی شرح ہے، المنہاج کے نام سے چھپی ہوئی ہے کتاب، بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت مختصر شرح ہے یہ۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، گرچہ شرح مختصر ہے لیکن بعض مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر دلائل سے ثابت کیا ہے، اور یہی راجح موقف ہے کہ یہ نمازیں چاشت کی نمازیں تھیں، شکرانے کے طور پر یہ نمازیں نہیں تھیں، چاشت کی نمازیں تھیں، شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی تھی۔ اگر مان لیا جائے کہ شکرانے کی نماز ہے تو صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے کتنی رکعتیں ادا کی؟ 8 رکعتیں ادا کی، اور یہی ایک روایت ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی اس کو شکرانے کی نماز کہہ رہا ہے تو اسے کتنی رکعت ادا کرنی چاہیے؟ 8 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ شکرانے کے طور پر 8 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، حالانکہ یہی ایک روایت ثابت ہے، تو اگر یہ شکرانے کی نماز تھی تو 8 رکعتیں ادا کرنے کا حکم دینا چاہیے، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے راجح یہی ہے کہ یہ شکرانے کی نماز نہیں تھی بلکہ چاشت کی نماز تھی۔ وقت کب تک ختم ہو چکا ہے؟ 9 بجے تک کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کچھ وقت ملے تو انشاءاللہ شکر کے تعلق سے بعض احکام و مسائل ہیں، انشاءاللہ اسے ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی شیخ کے درس میں آپ نے ایک آیت سنی ہے،
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اسماء الحسنی جن کو کہا جاتا ہے، پیارے پیارے نام، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی کیا خیال ہے کتنی تعداد اللہ کے ناموں کی؟ جی بتائیں۔ 99 نام، یہی معروف ہے، بہت سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ حالانکہ یہ قول مرجو ہے، صحیح منہج یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، ان ناموں کے واسطے سے، وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، طلب کرو۔ انہی بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے صبور اور ایک نام ہے شکور۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عدت الصابرین کے اندر ان دونوں ناموں کی بہترین تفسیر بیان کی ہے کہ صبور کا کیا معنی ہے اور شکور کا کیا معنی ہے۔ شکور کی تفسیر کے اندر انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بندے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی دیتا ہے اور عافیت کی زندگی بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ، اللہ رب العالمین انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا ہے، جیسے کہ ابھی حال ہی میں 25 دسمبر کے موقع پر بے شمار لوگوں نے کیا منایا تھا؟ کرسمس منایا تھا، اور ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم کے اندر بیان کیا ہے اس قول کی شناعت کو اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے کہ کتنا سنگین اور خطرناک جملہ ہے یہ کہ کوئی اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ یہ اتنا سخت کلمہ ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا صبر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فوراً ایسے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب کے اندر مبتلا کرنا تو دور، آج اکثر و بیشتر ان ممالک کے ہاتھ میں ہی پوری دنیا کی سلطنت ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یا نہیں ہے؟ پورا یورپ کن کے ہاتھ میں ہے؟ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شکور کا معنی یہ ہے کہ بندے اگر تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس تھوڑے عمل کا بھی اللہ رب العالمین بے شمار اسے بدلہ عطا کرتا ہے۔ بندے نے تھوڑا سا عمل کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین بدلہ دیتے وقت تھوڑا بدلہ نہیں دیتا، بے شمار اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور ان اعمال میں سے جن کا اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب اجر عطا کرتا ہے، ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ صبر ہے۔ ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب بدلہ عطا کرتا ہے۔ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے صبر کے علاوہ کوئی ہمیں دوسرا عمل نہیں معلوم جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کتنا عطا کرتا ہے؟ بغیر حساب۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رمضان کے روزے کے تعلق سے بھی یہی فضیلت نوارد ہے؟ تو میرے بھائیوں، صبر کا معنی جو ہے ہمارے ذہن میں شریعت کی اصطلاح میں صبر کا وہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں صبر کا جو معنی ہے وہ بہت ہی تنگ مفہوم ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں صبر کا معنی اس سے کہیں زیادہ واضح ہے، اس سے کہیں زیادہ کشادہ ہے۔ صبر کا جو معنی شریعت کی اصطلاح میں ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔
اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے صبر کا اطاعت و بندگی پر صبر کرنا. جیسے آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں درس کے لیے، مغرب سے لے کر عشاء تک، یہ صبر ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صبر کے اقسام میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. دوسرے مرتبے پر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، روک کر رکھنا، یہ دوسری قسم ہے صبر کی، دوسرا مرتبہ ہے صبر کا. اس کا مرتبہ پہلے مرتبے سے نیچے ہے. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر صبر کرنا. دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا درجہ ہے گناہ کے کاموں پر صبر کرنا اور گناہوں کو انجام نہ دینا، اپنے آپ کو دور رکھنا. تیسرا مرتبہ ہے، تیسرا درجہ ہے صبر کا، جسے اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں. وہ کیا کہ مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرنا، شکوے شکایت نہ کرنا. یہ تیسرا درجہ ہے صبر کا، اور اکثر و بیشتر لوگ صبر اسی کو سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ بھائیوں نے ان کو کیا کیا تھا؟ کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. انہوں نے صبر کیا؟ نہیں کیا. یہ مصیبت پر صبر کرنا ہوا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا عزیز مصر کی بیوی کے ذریعے. ان کے لیے بدکاری کو انجام دینا بالکل آسان تھا. وہ خاتون خود دعوت دے رہی تھی زنا کے لیے، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھا. یہ صبر ہے. اب ان کی زندگی کے اندر دیکھیں صبر کے دو درجے پائے جا رہے ہیں. ایک ہے گناہ سے صبر کرنا اور ایک ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا. کون سی قسم زیادہ بلند ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کس صبر پر انہیں زیادہ اجر ملنے والا ہے؟ بھائیوں کی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنے پر یا زنا سے دور رہنے پر؟ زنا سے دور رہنے پر. اس کا مرتبہ کہیں بلند ہے اس سے. اور اس سے بلند مرتبہ کیا ہے؟ اطاعت و بندگی پر صبر کرنا. اور روزے کے اندر صبر کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اگر بندے کے پاس صبر نہ ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ بندے کے پاس صبر نہ ہو اور روزہ رکھ سکے. نماز ادا کرنا بغیر صبر کے ممکن ہے؟ کسی شخص کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، 60-70 سال ہو چکی ہے، اگر اس کی زندگی میں صبر نہ ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کرنا زندگی بھر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ادا کرنا 5 وقت کی آسان نہیں ہے، بہت مشکل عبادت ہے. اس لیے بہت کم لوگوں کو پائیں گے آپ کہ 5 وقت کی نماز زندگی بھر وہ ادا کرتے رہے. انسان کے اندر کبھی ایمان کی حرارت ہوتی ہے، نماز شروع کر دیتا ہے لیکن چند دنوں کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے صبر نہ ہونے کی وجہ سے. حقیقت میں جو بندہ زندگی بھر نماز ادا کرتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر فائدے صبر کے. یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. تو صبر کرنا ایک عبادت ہے اور شکر کرنا وہ بھی عبادت ہے. لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم بندے ہوتے ہیں جو حقیقت میں شکر گزار ہوتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں زبان سے. کیا حقیقت میں شکریہ ادا کرنے کا یہی مفہوم ہے شریعت کی نگاہ میں کہ زبان سے ہم کہتے رہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے؟ شکریہ کا یہ معنی حقیقت میں نہیں ہے. پھر شکریہ کا معنی کیا ہے؟ شکریہ کا معنی اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے. یہ مختصر الفاظ میں. اللہ رب العالمین نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ اس مال کو وہاں پر خرچ کریں جہاں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. وہاں پر خرچ کرنے سے بچیں جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا ہوا. اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی نعمت دی ہے. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی، اور اس نعمت کا آپ استعمال کن چیزوں میں کر رہے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ بندہ شکر گزار بندہ ہے؟ شکریہ کا یہ معنی نہیں ہے. شکریہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر جسم کی نعمت سے، صحت و عافیت کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے
تو اس کو آپ ان جگہوں پر استعمال کریں جہاں پر استعمال کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. یہ جسم جو ہے ہماری امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس یہ امانت ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، نعرے لگتے ہیں نا. یہ حقیقت میں میرا جسم میری مرضی یہ شریعت کا اصول نہیں ہے، یہ شریعت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملحدوں کا نظریہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس. اس لیے اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی، اس کو کاٹ کے میں پھینک دیتا ہوں، جائز ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے. تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ امانت دار ہے. اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی تو اسے خائن سمجھا جائے گا، اس نے خیانت کی اس امانت کے اندر. تو شکریہ ادا کرنے کا شرعی مفہوم کیا ہوا؟ مختصر لفظوں میں اپنی زندگی اس طرح گزاری جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے، لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر پھول جاتے. ہم کہتے کہ اللہ کے رسول اگلی پچھلی تمام گناہ اللہ نے آپ کی معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود یہ عبادت؟ تو اللہ کے رسول کیا کہتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ رب العالمین کے میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پتا چلا شکریہ ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نماز کے وقت سوئے رہیں، نماز سے غافل رہیں. اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت دی ہے تو حرام کاموں میں استعمال کریں اور حلال کاموں میں اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے پسینے آ جائیں. تو یہ شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر دکھانا کہ میں حقیقت میں اللہ رب العالمین کا ایک شکر گزار بندہ ہوں. تو یہ ہے شکریہ کا مفہوم. اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کی سیرت پڑھی قرآن کریم کے اندر، بے شمار جگہوں پر کہا ہے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شکریہ ادا کرنا ہمارے اختیار میں ہے، چاہے ہم شکریہ ادا کریں یا نہ کریں. شکریہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہوں پر نہیں، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر حقیقت میں اللہ رب العالمین کو تم عبادت کرتے ہو تو کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. تو شکریہ ادا کرنا یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں چاہے ہم شکریہ ادا کریں چاہے شکریہ ادا نہ کریں، بلکہ یہ وجوب کے درجے میں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ میں نے ذکر کیا اگر کوئی اچانک نعمت مل جائے تو سجدہ شکر کرنا، اور ہمیشہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کے لیے ہمیشہ عملی طور پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا. اس کے بہت سارے طریقے علماء نے ذکر کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. شکریہ ادا کرنے کے، شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں. تقریباً 8-9 بجے تک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کا مفہوم سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر سرف. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہے. کھاؤ پیو خرچ کرو لیکن اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مال تو میرا ہے، میں چاہے جس طرح خرچ کروں. تو گرچہ ملکیت آپ کی ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے. فضول خرچی کو اللہ رب العالمین
پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی نعمت اپنے بندے کو عطا کی ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا ایک دم عام لباس میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں. پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال کی نعمت سے نہیں نوازا ہے؟ کہ آپ فقیر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. پوچھا کہ کس طرح کی نعمت آپ کے پاس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مویشی، چوپائے، گائے، اونٹ، بکریاں، ریوڑ ہے میرے پاس. اسی طرح غلاموں، جو غلام ہیں اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کے زمانے میں یہ نہیں. جیسے ہر زمانے میں مال کی کیفیت بدل جاتی ہے. آج کے زمانے میں مال اگر کسی کو کہا تو کیا ہے؟ بینک بیلنس. زمانہ پہلے تقریباً 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے جس کے پاس جاگیریں ہوتی تھیں، زمینیں ہوتی تھیں، تو ان کو مالدار سمجھا جاتا تھا. آج کے زمانے میں یہ نظریہ تقریباً بدل چکا ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے. وہ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں کسی کے پاس غلام رہنا بہت زیادہ، چوپائے رہنا، یہ بہت بڑے مالدار ہونے کی ایک علامت تھی، دلیل تھی. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بے شمار دولت ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی موجود ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو. اب آپ کے پاس اتنی دولت ہے اور آپ خود کس طرح رہ رہے ہیں؟ ایک فقیر کی طرح. لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس نعمت موجود ہے؟ اگر آپ کے پاس نعمت ہے، آپ اس کو ظاہر ہی نہ کریں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو اپنی طرف فقیر سمجھیں گے اور آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے. اس لیے نعمت کے شکریہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے دولت کی تو آپ کو ایک دولت مند شخص کی طرح رہنا چاہیے، فقیر کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. ہاں البتہ حرام کام سے، حرام خرچ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور لوگ ان کے پاس جا کر سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے سمپل رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے سمپل رہنے میں، ایک دم نارمل زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ایک دم نارمل سمپل زندگی. حالانکہ اللہ کے رسول زندگی بھر فقر و فاقہ کی زندگی نہیں گزارے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے. 100 اونٹ کوئی فقیر آدمی قربان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ فقر و فاقہ کی نہیں رہی ہے. اللہ رب العالمین نے کبھی مال و دولت بھی دیا تھا اور کبھی فقر و فاقہ کی بھی زندگی گزری ہے. لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول کس طرح رہتے تھے؟ نارمل رہتے تھے. بلکہ جب فقر و فاقہ کی بھی زندگی گزرتی اس وقت بھی صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے در پہ آ جاتے اور سوال کرتے. صحابہ اکرام آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے، دینے کے لیے. کئی گھروں کا چکر لگانے کے بعد بھی جواب کیا ملتا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آتے. تو اگر کسی کے بارے میں سماج میں معروف ہو کہ ان کے پاس دولت ہے اور کوئی بھی ان کے پاس جائے تو ان کو مدد مل سکتی ہے، تو ایسے لوگ نارمل رہ سکتے ہیں. لیکن کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو ایسے شخص کو اس طرح رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ میرے پاس مال و دولت ہے، لوگ میرے پاس آ کر سوال کر سکتے ہیں. اسی طرح معاملہ علم کا ہے. یہ صرف دولت، مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ میرے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. یہ ریا اور کبر کے تعلق سے نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ریاکاری ہے اور یہ تکبر ہے. یقیناً ریاکاری حرام ہے، کبر حرام ہے، تکبر حرام ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب و سنت کے علم سے نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے اور آپ کیا کریں؟ ایک دم خاموش زندگی گزاریں، کسی کو پتا ہی نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے اللہ کی بات کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر خاموش ہیں.
مسجد کے اندر آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے اور ایسے لوگ خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا, اور آپ کیا کہتے ہیں سب سے پیچھے آتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. جس طرح مال و دولت ایک نعمت ہے, علم بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو علم کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے اپنے علم کا اتنا اظہار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے, تاکہ لوگ ان کے پاس اپنے دینی مسائل کے لیے آئیں اور دینی مسائل کا حل پوچھیں. تو یہ ہر چیز کے اندر ہے. تو خلاصے کے طور پر شکریہ ادا کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بلکہ عملی طور پر دکھانا کہ حقیقت میں ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنتے ہیں. اور حقیقت میں اگر ہم نے اس طرح زندگی گزار لی تو اللہ رب العالمین نے خود وعدہ کیا ہے کہ نعمت مزید میں تمہیں عطا کروں گا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبر اور شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے صابر اور شاکر بندوں کے اندر ہمیں شمار فرمائے, آخری سانس تک اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کرتا رہے, آخری سانس تک اللہ رب العالمین توحید کی نعمت پر ہمیں باقی رکھے, کتاب و سنت پر باقی رکھے. جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.